امیر مختار تاریخ اسلام میں چند ان حکمرانوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا۔ امیر مختار یکم ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے، مگر آپ کی پرورش مدینہ میں ہوئی۔ آپ کا نام مختار اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا تعلق بنی حوازن کے قبیلے ثقیف سے تھا، اسی بنا پر آپ کو مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا۔ مختار ثقفی کا شمار ان عظیم محب اہل بیت میں کیا جاتا ہے کہ جن کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار امام علی علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا، اور پھر اسی طرح ہوا اور کئی سالوں بعد آپ نے ہزاروں قاتلان حسین کو قتل کیا۔ مختار ثقفی جنگ کربلا کے وقت محبت اہل بیت کے جرم میں ابن زیاد کی قید میں تھے، اور ابن زیاد نے واقعہ کربلا کے وقت کئی محبان اہل بیت کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ تاریخ نے ان قیدیوں کی تعداد 1,00,000 لکھی ہے، یعنی کوفہ کے ان تمام افراد کو قید کر لیا گیا جو محبان اہل بیت میں سے تھے، اور اس کے بدلے ابن زیاد نے کوفہ کو ایسے 3 افراد کے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے گئے خاص سفیر اور امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تنہا کر کے شہید کر دیا۔ دوستوں، مختار باہر کے حالات سے باخبر اس بات کی توقع لگائے قید خانے میں موجود تھے کہ ہمارے آقا امام حسین علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ تمام سختیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس کے برعکس جب مختار کو امام حسین کے عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی تو مختار کی رگوں میں دوڑتی ہوئی اہل بیت کی محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ حسین کے قاتلوں کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد اپنی خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے مختار کو قتل نہ کر سکا، اور آخر کار آپ ابن زیاد کی قید سے رہا ہو گئے۔ واقعہ کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان حسین سے بدلہ لیں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ ابن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا، مگر جب عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں اپنی حکومت قائم کر لی تو مختار اور ابن زبیر کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے، اور اس بنا پر مختار مکہ چھوڑ کر کوفہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی تحریک کو منظم کیا، اور اپنی ایک مضبوط فوج بنانے کے بعد سن 685 میں ابن زیاد کے خلاف کوفہ میں خروج کیا۔ اس وقت مختار کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے جو کہ ایک مشہور جنگجو تھے اور امام علی علیہ السلام کے سپہ سالار مالک اشتر کے بیٹے تھے، اور ان کے پاس بھی اپنی اچھی فوج موجود تھی جس کو انہوں نے مختار کی سربراہی میں دے دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے ابراہیم اور مختار نے مل کر بصرہ اور کوفہ میں خوب جنگ کی اور بے شمار قاتلان سید الشہداء سے بدلہ لیا، جن میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر ان کے جسم سے کاٹ کر نیزے پر بلند کر کے دمشق بھجوایا تھا، اور حرملہ بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ عمر ابن سعد، سنان بن انس اور ابن زیاد وغیرہ ان میں شامل تھے جن کو ابراہیم بن مالک اشتر نے قتل کیا۔ جب مختار نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے تو یہ سر دیکھ کر امام نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ ناظرین، آخر کار تمام قاتلان حسین کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی اور ابن زبیر کے خلاف جو اختلاف چل رہا تھا وہ شدت اختیار کر گیا اور اس کے باعث شدید جنگ ہوئی، اور دوسری طرف بنی امیہ کا اقتدار ان کے نواسے رسول کی دشمنی کی وجہ سے چھن گیا، اور اس کے ساتھ بنی امیہ سے دشمنی ہونے کی وجہ سے بنی امیہ نے آپ پر طرح طرح کا کیچڑ اچھالا اور غلیظ غلیظ باتیں مشہور کر دیں، اور آخر کار ان باتوں نے اپنا کام کر دیا، اور اس کے سبب عبداللہ ابن زبیر کے بھائی موصب کے حکم پر مختار کو سن 657 میں مسجد کوفہ میں قتل کرا دیا گیا، اور اس واقعہ کے بعد مختار کے خاندان کے اکثر افراد کو قتل کرا دیا گیا، جن میں ان کی بیوی عمرہ بھی شامل تھیں۔ ان کی بیوی اس وقت مدائن
میں رہتی تھی اور ان کو مصعب بن زبیر کے حکم پر قتل کیا گیا، جبکہ کوفہ میں رہنے والی مختار کی دوسری بیوی ناریہ کو مصعب ابن زبیر نے معاف کر دیا۔ سلام ہو امیر مختار پر جس نے نواسہ رسول کے قاتلوں کو جہنم رسید کیا۔